وہ بہر گئی ہے کافی حد تک۔ میں تو اس کے اوپر حتمی بات اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ جب تک ہمارے سامنے کچھ آئے نا۔ اب تک کوئی کہتا ہے کہ 12 صوبے بن رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 20 صوبے بن رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 36 صوبے بن رہے ہیں۔ مجھے تو یہ پہلے تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کس لیے بنائے جا رہے ہیں، کیوں، آخر اس کی ضرورت کیا پڑی۔ ہندوستان کا یہ دیتے ہیں مثال کہ وہاں پر صوبے بڑے ہیں۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ لسانی بنیاد پر صوبے نہیں بننے چاہیے۔ کیوں نہیں بننے چاہیے؟ کیا لسانی بنیاد پر اگر ایک صوبہ ہے تو انہوں نے پاکستان کے خلاف تو کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ تو اس لیے، اور اگر آپ زیادہ صوبے بنائیں گے تو اس کے لیے خرچے میں اضافہ ہوگا۔ وہاں پر سیکریٹریٹ بنائیں گے، وہاں پر آپ اسمبلی بنائیں گے، وہاں پر گورنر ہوگا، یہ سارے چیزیں، تو اخراجات میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یونٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہم یہ بڑھ رہے ممکن ہے، ہیں۔ ممکن ہے اس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے 2-3 تحریکیں چلی ہیں۔ ایک سرائیکی بیلٹ میں آواز اٹھی ہے، سرائیکی، اس کو ہم حمایت اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سرائیکی بولنے والوں کو یہ ان کی پہلے سے یہ ڈیمانڈ تھی۔ اور بھی آواز اٹھیں تو کیا یہ اگر چلے، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کسی صورت میں بھی کہ یہ صورتحال ہو، واضح آ جائے گا کچھ تو پھر اس کے بعد ہی بات ہو سکے گی۔ لیکن یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایک تو جوڈیشری میں، اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشری کی وساطت سے حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے، اور وہ اب جو چاہے کر سکتے ہیں۔ 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم، اس کے لیے افواہیں چل رہی ہیں، یہ بھی ایک اس کی ایک افواہ ہے۔ بالکل۔ تو آیا 2/3 اکثریت اس لیے لی گئی ہے کہ آپ ایسے وہ کریں؟ NFC ایوارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں بھی چینجز لے کے آ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، میرا خیال ہے اس میں جب تک پورے قوم کو وہ نہیں اعتماد میں نہ لیا جائے تو ایسے صورتحال نہیں پیدا۔ ہمارے اب بھی اتنے مسائل ہیں، یہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ ہے، سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت ابھی چل نہیں رہی ہے۔ تو آپ پیچیدہ اور مسئلوں کو کس لیے اس وقت چھیڑ رہے ہیں؟ تو اس لحاظ سے میں تو اس حد تک کہوں گا کہ مجھے تو کم از کم اب تک کا کوئی اس میں کوئی جواز نظر نہیں آ رہا۔ جب تک ہمارے سامنے کچھ ہو نا، تو اس سے پہلے میں اس پہ حتمی وہ نہیں دے سکتا۔ لیکن میں اگر آپ دیکھیں تو اگر سرسری طور پہ دیکھیں تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اچھا، ملک میں یہ بدقسمتی ہے کہ جب بھی وفاق میں ایک پارٹی کی حکومت ہو اور صوبے میں دوسرے پارٹی کی حکومت ہو، تو وہ آپس میں ان کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سفر کون کرتا ہے؟ عوام۔ ابھی بھی یہ صورتحال ہے۔ اگر وفاق کی طرف سے یہاں پر کچھ امداد نہیں دی جا رہی، یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے، یہاں کے یہ دہشت گردی کا اس کے اوپر نہیں ہو رہا، تو وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو صوبائی حکومت کو وہ کرنے، صوبائی حکومت مرکزی حکومت کو نہیں مانتی۔ تو یہ ایک ڈیلیما ہے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ حکومت صوبائی حکومت بنی ہے، لیکن سب لوگوں نے تو اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کے خلاف بھی تو ووٹ پڑے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ محروم رہیں گے کہ PTI کی حکومت ہے تو وہ ان کی کوئی وہ نہیں ہے؟ یہاں پر ہمارے بہت سے مسئلے ہیں جو کہ مرکز کے ساتھ ابھی فاٹا مرج ڈسٹرکٹس جو ہیں، وہاں پر ان کے وسائل ان کو نہیں مل رہے،
وہاں پر کوئی امداد نہیں مل رہی. اسی طریقے سے NFC ایوارڈ میں ہمارا اپنا حق ہمیں نہیں مل رہا. فاٹا کا ابھی 3% ہے. یہ تو ابھی دیکھنا ہے NFC ایوارڈ کا. تو وہ ایوارڈ کا اعلان تو ہو چکا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کمیشن کا جو وہ اعلان ہے. کمیشن کی ہو گئی ہے کہ آیا باقی صوبے یہ 3% اس پہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب اگر یہ بات بھی سننے افواہ تو ہے اور شاید اسی پہ وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ اب صوبوں کے 57.5% حصہ صوبوں کا ہے اور اس میں ابھی 18ویں ترمیم میں بھی اس کا حصہ تھا. ہم نے 18ویں ترمیم منظور کرائی. اس میں تو واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ صوبوں کی جو حصہ ہے وہ اس سے کم نہیں ہوگا. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتا. تو اب کم ہونے کی باتیں ہو رہی ہے. تو کے لیے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان کو کرنی پڑے گی. یہ جو 27ویں آئین ہے کہ آیا صوبہ اس پہ راضی ہوں گے, آیا سندھ اس کے اوپر راضی ہوگا. سندھ تو پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ وہ ہے, حکومت میں ہے. آیا وہ اس پہ راضی ہوں گے؟ کیونکہ ضروری بھی ہے. یہ 12ویں NFC ایوارڈ کے لیے وہ ہو رہا ہے. اگر نہیں ہوگا, میرا خیال ہے یہ میٹنگز تو ہوتی رہیں گی. مجھے نہیں نظر آتا کہ اگر یہ اس میں کمی لانے کی کوشش کریں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں. 18ویں ترمیم میں بہت سے وزارتیں جو ہیں وہ منتقل ہو گئی ہیں صوبے کو. تو وہاں پر مرکز میں ان جو سبجیکٹ منتقل ہو گئے ان کی وزارتیں کی کیا ضرورت ہے؟ مرکز کو چاہیے اپنے خرچے کم کرے. خرچے کم کریں گے. اتنے زیادہ وزراء رکھے ہوئے ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ, پارلیمنٹری, وہ اتنے زیادہ ہیں, کوآرڈینیٹرز, اور تو یہ تو خرچے انہوں نے بڑھا دیے ہیں. اپنے خرچے کم کریں. دیکھیں جو مرکز ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, پاورفل ہوتی ہے پالیسی وائز. صوبے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں انتظامی لحاظ سے, ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے. تو اس لحاظ سے یہ اپنے خرچے کم کریں. اس میں ایسے چیزیں ہیں جو کہ ڈویزیبل پول میں نہیں آتے ہیں. مثلا یہ بجلی کی رائلٹی جو ہے, تیل میں جو وہ ہے اس کا, وہ اس میں نہیں آتا, وہ مرکز ہو جا رہا ہے. تو مرکز اور ایسے جب FBR آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا, آپ ملک میں ٹیکسز نہیں لے سکتے ہیں. صرف انڈائریکٹ ٹیکسز پہ اگر آپ وہ کرتے ہیں, انحصار کرتے ہیں. PR کا اس میں کیا کام ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز تو ویسے بھی ہر ایک چیز پہ 18% GST لگتا ہے, ریگریسو ٹیکس ہے. انکم ٹیکس اس میں تو کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوئی ہے. اور اب یہ بھی مجھے چند دن پہلے پتہ چلا, عجیب بات ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس ذریعہ راضی ہے, اس کا انتقال آپ کریں گے تو 24% وہ اس کے اوپر ٹیکس ہے. اس میں سے 22% FBR کو جاتا ہے. حالانکہ یہ صوبائی مسئلہ ہے, یہ سب صوبے کو جانا چاہیے. 2% صوبے کو جاتا ہے. تو آخر کار یہ FBR میں اتنے لوگوں کو وہ کیا بھی. یہ جو باتیں آ رہی ہیں سامنے FBR کے بارے میں بھی, آڈیٹر جنرل کے جو وہ ہیں, وہ تو کہتا ہے ٹریلینز میں پیسے ضائع ہو رہے ہیں پاکستان کے. تو یہ خرچے آپ کم کریں, ان کو یہ جو لیکیجز ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں, تو تب جا کے یہ ملک صحیح سمت میں روانہ ہوگا. یہ جو سیلاب, اب ہمارا ایک رات جو ہمارا ہوتا ہے ڈیلی روٹین کا ایک حصہ بن گیا ہے. ہر سال دوسرے سال سیلاب آتا ہے. ہم ری ایکٹیو اس میں ہوتے ہیں, موڈ میں ہوتے ہیں. سیلاب آ جاتا ہے, جیسے مثلاً سوات میں جو شروع میں وہ 18-20 لوگ شہید ہو گئے تھے, اور جو سیلاب آیا ان کو ریسکیو نہیں کر سکے. اس کے بعد انہوں نے یہ جو انکروچمنٹ ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا کہ یہ انکروچمنٹ. تو ہم ری ایکٹیو موڈ میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے مینجمنٹ صحیح ہونی چاہیے.
ابھی اگر آپ بنیر چلے جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں، تو جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سب کھانا لے کے آ رہے ہیں. کھانے کی ادھر ضرورت نہیں ہے، ادھر گھر بنانے کی ابھی ضرورت ہے، راستے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی ایک ایک وہ ہوتا، ایک وہ بنایا جاتا، کوئی نیوکلس بنایا جاتا کہ سب کو بتایا جاتا کہ یہ چیزیں یہاں پر ضرورت ہے اور اس کو چینلائز کریں، تو تب جا کے یہ کام ہوگا. اس طریقے سے تو نہیں. ابھی دوسرا جو انیملی مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، جب ان کے جلسوں میں اور دردوں میں جو لوگ وفات پا چکے تھے ان کو 1-1 کروڑ روپے دیا، اور یہاں پر سیلاب میں شہید ہوتے ہیں تو ان کو 10 لاکھ اور 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں. یہ کیوں؟ کیا وہ جو جلسوں میں وفات ہوئے ہیں تو ان کی زیادہ وہ حیثیت ہے اس لحاظ سے؟ تو یہ بہت سی چیزیں. ابھی مرکز صوبہ کہتا ہے کہ ہمیں مرکز سے کوئی وہ نہیں چاہیے، امداد نہیں چاہیے، تو یہ بھی غلط ہے. NDMA اگر وہ کام کرے تو وہ اگر یہ کہے کہ جی اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کچھ پولیٹیکل وہ بھی ہے، جو بھی جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ ہیں بس کوئی ایک پارٹی کی طرف، کوئی دوسری پارٹی کی طرف، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ادھر پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی باہر سے جاتا ہے ان کو دے دیتے ہیں، جو اصل لوگ ہیں ان تک رسائی نہیں ہو رہی. یہ سب چیزیں ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا ارلی وارننگ سسٹم اگر آپ اس کو بنیادی اس کو دیکھیں تو ارلی وارننگ سسٹم ہمارا بالکل نہیں ہے. ہم ابھی یہ 2 چرواہے تھے وہاں پر گلگت میں، انہوں نے 300 لوگوں کو بچایا، اور وہاں کے بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے حکومت نے ان کو 10,000 روپے دیا کہ آپ نے 300 لوگوں کو بچایا. ابھی میرا خیال ہے پرائم منسٹر اس کو وہ دے رہا ہے. لیکن یہ تو انسانی یہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہوتا تو 100% نہیں، لیکن کم از کم وہاں پر ایک پہلے سے ارلی وارننگ ہو تو لوگ کی بچت ہو سکتی ہے. 400 لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے صوبے میں. آخری اور چھوٹا تو ایک ایسے کیس میں ہوئی ہے، یہ 9 مئی کے کیس میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں. ان کی اصل اس میں تو ابھی کنوکشنز ہیں، اور کنوکشنز کو تو ختم نہیں ہوا. ابھی بہت سے اس میں کنوکشن ہیں، بہت سے کیسز ابھی آن گوئنگ ہیں. تو ایک میں تو 14 سال ان کو جیل وہ سزا ہوئی ہے، دوسری میں بھی ہوئی ہے. تو مجھے تو نہیں نظر آتا ہے کہ ان کیسز کے میں ضمانت کی وجہ سے وہ رہا ہو، مجھے نہیں نظر آ رہا. بہت شکریہ. یاسر صاحب کا جو کہ ڈائریکٹر ہے سپیریئر کالجز یہاں پر خیبر پختونخوا میں، انہوں نے مجھے دعوت دی اور یہاں پر میں آیا ہوں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک اعلیٰ معیار کا انسٹیٹیوشن ہے، اور مختلف جگہوں میں اور بھی ان کے برانچز ہیں. یہ جس طریقے سے یہاں پر ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں، میں تو اس سے بڑا امپریس ہوا ہوں، اور ہمیں خوشی ہے اور یہ نیک خواہشات ہیں کہ یہ اسی طریقے سے ہمارے بچوں کو، اور خاص کر یہاں پر ان علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں جو کہ دور دراز ہیں اور وہاں پر پہلے سے تعلیم کم ہے. جمرود، خیبر ایجنسی سے کافی لوگ آ رہے ہیں یہاں پر، تو ان لوگوں کو تعلیم دینا یہ میرا خیال ہے ایک اچھی بنیادی بات ہے. آج نرسنگ کالج، نرسنگ اسکول کا اور ڈپارٹمنٹ کا افتتاح بھی ہوا، اور اس لحاظ سے نرسنگ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے جو کہ ہمارے ملک میں اس کی کمی محسوس کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا وہ ہے انسٹیٹیوشن ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پیرلل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بھی کام کریں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ سکیں گے، وہ آگے بڑھ سکیں گے.